جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج جو کہانی ہے وہ ہے آپ کے لیے دریا پار جانا ہے۔ ایک پہاڑی کے قریب ایک گھوڑی اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ گھوڑی جدھر جاتی اس کا بچہ پیچھے پیچھے چلتا۔ بچے کو ڈر لگا رہتا کہ وہ کہیں اپنی ماں سے بچھڑ نہ جائے۔ ایک دن گھوڑی نے اپنے بچے کو بہت پیار کیا اور بولی، میری جان، اب تم بچے نہیں رہے، بڑے ہو گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم میری مدد کیا کرو۔ بچہ خوشی سے ناچنے لگا، ضرور ضرور، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری امی نے مجھے اپنی خدمت کے قابل سمجھا۔ گھوڑی نے بہت سی دعائیں دیتے ہوئے کہا، میرے پیارے بیٹے، تم واقعی اچھے بیٹے ہو۔ جاؤ، یہ گندم کی بوری آٹا پیسنے والی مل کو دے آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے گندم کی بوری بچے کی کمر پر رکھ دی۔ بچے نے پہلی بار وزن اٹھایا تھا مگر اسے بھاری نہیں لگا۔ اس نے بوری کو اپنی کمر پر سنبھالا اور بولا، امی، کیا آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گی؟ نہیں، گھوڑی نے جواب دیا، میرا بیٹا اب جو جوان اور طاقتور ہو گیا ہے وہ یہ کام میری مدد کے بغیر بھی کر سکتا ہے نا؟ بچے نے کہا، ہاں، کر سکتا ہوں، بس مجھے ماں کی دعا چاہیے۔ ماں نے بچے کو بہت سی دعائیں دی اور کہا، بیٹا جلدی جاؤ تاکہ جلدی واپس آ سکو، میں کھانے پر تمہارا انتظار کروں گی۔ گھوڑی کا بچہ گندم کی بوری لے کر آٹے کی مل کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک دریا تھا جس میں پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پانی کی پرشور آواز سے اسے ڈر لگنے لگا اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کیسے دریا کو پار کرے گا۔ امی بھی ساتھ نہیں ہیں اور تھوڑی دیر کھڑا سوچتا رہا مگر اسے دریا پار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، شاید اس کی امی اس کی مدد کو آ رہی ہوں، مگر امی کا دور دور پتہ نہیں تھا۔ اس نے دیکھا ایک بیل اس کے قریب گھاس چر رہا تھا۔ وہ بھاگ کر بیل کے پاس گیا اور بولا، بیل چچا، آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں یہ دریا پار کر لوں گا؟ بیل نے گھاس چباتے ہوئے جواب دیا، ہاں ہاں، بڑی آسانی سے تم دریا پار کر سکتے ہو۔ دریا زیادہ گہرا نہیں ہے، پانی تو بس میرے گھٹنے تک ہے۔ بیل کی بات سے گھوڑی کے بچے کی ہمت بڑھی۔ وہ دریا پار کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک طرف سے آواز آئی، رک جاؤ، میری بات سنو۔ گھوڑی کے بچے کے قدم رک گئے۔ جدھر سے آواز آئی تھی گردن گھما کر اس نے اسی طرف دیکھا۔ یہ ایک گلہری کی آواز تھی جو قریبی درخت کی شاخ پر بیٹھی دم ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، گھوڑے میاں، دریا میں پانی بہت گہرا ہے، تم ڈوب جاؤ گے۔ گھوڑی کا بچہ بولا، بی گلہری، تمہیں کیسے پتا چلا کہ دریا میں پانی گہرا ہے؟ گلہری نے کانوں کو ہاتھ لگائے، کل میری ایک دوست گلہری اس دریا میں ڈوب گئی۔ اس نے دریا کو پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر بیل چچا کیوں کہتے ہیں کہ دریا زیادہ گہرا نہیں ہے؟ گھوڑی کے بچے نے سوال کیا۔ انہیں کہنے دو، میرے سامنے میری سہیلی گلہری ڈوب گئی، بیل چچا کو کیا پتا؟ گلہری زور زور سے رونے لگی، ہائے میری سہیلی، ہائے میری سہیلی۔ گھوڑی کا بچہ مشکل میں پڑ گیا، گلہری کی بات مانے یا بیل چچا کے کہنے پر چلے۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی مشکل میں بڑا سوچتا رہا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بس اپنی امی کے پاس جا کر پوچھے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ اس کی ماں کو حیرت ہوئی کہ وہ اتنی جلدی واپس کیوں آیا۔ گھوڑی کے بچے نے سر جھکا لیا اور بولا، امی، میں بہت شرمندہ ہوں مگر کیا کروں، دریا بہت گہرا ہے، میں اسے پار نہیں کر سکتا۔ گھوڑی نے تعجب سے کہا، میری جان، آج دریا اتنا گہرا کیسے ہو گیا؟ ابھی کل ہی تو تمہارے خچر چچا لکڑی کے اتنے بڑے بڑے گٹھے لے رک گئے اور دریا کو پار کیا۔ گٹھے لے کر گئے اور دریا کو پار کیا تھا۔ پانی بس خچر چچا کے پیٹ تک تھا، لکڑیاں بھی نہیں بھیگی۔ بیل چچا بھی یہی کہہ رہے تھے۔ گھوڑی کا بچہ بولا، وہ کہہ رہے تھے کہ دریا کا پانی ان کے گھٹنے سے اونچا نہیں ہے۔ گھوڑی نے کان ہلائے، پھر تم نے دریا پار کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ گلہری نے مجھے روک دیا تھا۔
گھوڑی کے بچے نے ماں کے قریب آ کر کہا، امی گلہری آپ ہی کہہ رہی تھی کہ اس کی ایک سہیلی کل اس دریا میں ڈوب گئی، کہیں تم بھی ڈوب نہ جانا۔ گھوڑی نے پیار سے کہا کہ خدا نہ کرے کہ میرا بیٹا ڈوب جائے۔ اچھا میرے بیٹے، تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ دریا میں پانی کم ہے یا زیادہ؟ کیا تم نے خود غور کیا؟ غور تو کیا تھا امی، مگر میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ بیل چچا ٹھیک کہہ رہے ہیں یا گلہری آپی کی بات درست ہے۔ بچے نے جواب دیا اور گردن جھکا لی۔ گھوڑی مسکرائی، اپنے بچے کو پیار کیا اور سمجھاتے ہوئے بولی، میری جان، ذرا دماغ لڑاؤ اور خود دیکھو بیل چچا کتنا بڑا ہے اور گلہری کتنی چھوٹی ہے، اور اپنی طرف دیکھو کہ تم کس کے برابر ہو، گلہری جیسے چھوٹے ہو یا بیل چچا کی طرح بڑے ہو۔ اگر بیل چچا دریا پار کر سکتے ہیں تم بھی کر سکتے ہو، کیونکہ تم تقریباً بیل چچا کے برابر ہو گئے ہو۔ یہ سن کر گھوڑی کا بچہ اچھل پڑا، سمجھ گیا۔ حیرت ہے، یہ بات جو آپ نے بتائی میں پہلے کیوں نہیں سمجھ پایا؟ میں گلہری جتنا چھوٹا تو نہیں کہ ڈوب جاؤں۔ میں بیل چچا کے مگر اگر بیل چچا دریا پار کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو، کیونکہ تم جو ہے بیل چچا کی طرح بڑے ہو۔ میں بیل چچا کے برابر ہو گیا ہوں۔ امی آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں اب بچہ نہیں رہا، بڑا ہو گیا ہوں، دریا کو پار کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے گھوڑی کا بچہ دریا کی طرف سرپٹ بھاگا۔ اس نے پورے اعتماد کے ساتھ دریا میں اپنے قدم رکھے۔ اس نے اتنی آسانی سے دریا کو پار کیا کہ گندم کی بوری بھی نہیں بھیگی۔ پانی بس اس کے گھٹنوں تک ہی تو تھا۔ وہ حفاظت کے ساتھ گندم کی بوری کو آٹا پیسنے والی مل تک پہنچا کر گھر واپس آ گیا۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی۔ سب کو اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہیے، فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، فیصلے پر عمل اعتماد کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اس نے اپنی ماں کی بات کو مانا اور اس نے کیا کی؟ کامیاب ہو گیا دریا پار کرنے میں۔ لہٰذا یہاں سے آپ کو بھی بات طے ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے۔ بچوں، میری آپ سے بہت ہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔